رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، آج ہم اور آپ دیکھیں گے سر سید احمد خان کی نہایت اہم مضمون امید کی خوشی کا خلاصہ۔ یہ ویڈیو بالخصوص بی اے کے طالب علموں کے لیے ہے، لیکن وہ طالب علم جو ہائر سیکنڈری میں ہیں وہ بھی اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں صرف اس مضمون کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ جب آپ کے امتحان میں یہ سوال آئے گا کہ مضمون امید کی خوشی کا خلاصہ پیش کیجئے، تو آپ کو اس خلاصے سے قبل سر سید احمد خان کے حوالے سے ایک پیراگراف لکھنا ہوگا، جس میں آپ اس کی خوبیوں کو بتائیں گے، ان کی ادبی خدمات، ان کے طرز اسلوب وغیرہ کے بارے میں لکھیں گے۔ ایک پیراگراف جو کہ 5 سے 10 سطور پر مبنی ہوگا، اسے آپ کو لکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ اس خلاصے کو لکھنا شروع کریں گے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس مضمون کا متن جو ہے ایک بار پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ جب ایک دو بار پڑھ لیں گے تو آپ پوری طرح سے واضح ہو جائیں گے۔ بہرحال اگر آپ کو اس مضمون کا متن نہیں ملتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریں، میں آپ کو فراہم کر دوں گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس نشست کا۔ سر سید احمد خان نے اپنے اس مضمون میں متعدد عناصر سے امید کا موازنہ کیا ہے۔ کہیں وہ امید کا موازنہ ایک ایسی چیز سے کرتے ہیں جو فرد یعنی انسان کی دسترس یعنی پہنچ سے باہر ہے، لہٰذا وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو چیز پہنچ سے باہر ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے امید کی پے در پہ بلند ہوتی سیڑھیوں کے ذریعے فرد سے نیک اعمال سر انجام پاتے ہیں۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ انسان جب کوئی بھی نیک کام انجام دیتے ہیں تو اس سے پہلے امید جو ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ امید اگر موجود نہ ہو تو انسان اچھے کام بھی انجام نہیں دے پائیں گے، اور انسان جو ہے نا امید ہو کر کے، مایوس ہو کر کے برے کاموں میں جو ہے پھنس کر رہ جائیں گے، الجھ کر رہ جائیں گے۔ سر سید احمد خان نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ تلمیحاتی انداز میں یعنی مثال دے کر کے تاریخی حقائق کی روشنی میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک امید ہی ایسی حقیقت ہوتی ہے جو انسان کو زندگی بسر کرنے اور تمام تر تکالیف کے برداشت کرنے کا حوصلہ بخشتی ہے۔ اگر امید نہ ہوتی تو پیغمبران خدا کامیابیوں سے ہمکنار نہ ہو پاتے۔ اس مضمون میں کئی ایک پیغمبروں کا تلمیحاتی حوالہ دیا گیا ہے، جیسے آدم علیہ السلام جب انہوں نے وہ گیہوں یا جو کا جو دانہ کھا لیا تھا تو اس وقت اللہ نے انہیں سزا دیا، تو سزا کے باوجود جو ہے ان کے دل میں بس ایک امید تھی جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ پائے۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی جب طوفان میں پھنس جاتی ہے تو امید ہی جو ہے اس کشتی کو پار لگاتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہی دور کے امتیوں کے ہاتھوں جب پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو امید ہی جو ہے ان کے ساتھ رہتی ہے۔ غرض کہ امید ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو پریشانیوں اور تکالیف جھیلنے کی قوت بخشتی ہے اور اس سے باہر نکالتی ہے۔ سر سید احمد خان نے امید کا موازنہ عقل سے بھی کیا ہے اور یہ بات ثابت کی ہے کہ عقل کے بالمقابل امید کی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ بہت سے نتائج برآمد کرنے میں عقل قاصر ہے، لہٰذا فرد امیدوں سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ سر سید احمد خان عقل کے اوپر امید کو ترجیح دیتے ہیں۔ سر سید احمد خان کے مطابق عقل جو ہے اس کی رسائی نیچر تک ہو سکتی ہے بہت دوڑ دھوپ کرنے کے بعد، لیکن امید جو ہے ایسے حالات میں بھی انسان کے پاس موجود ہوتی ہے جہاں عقل جو ہے پہنچنے سے قاصر ہے۔ آپ اس مضمون میں جب پڑھیں گے تو کئی ایک مثال دیکھیں گے جہاں پہ سر سید احمد خان نے عقل کے اوپر میں امید کو ترجیح دی ہے۔ اسی طرح سے سر سید احمد خان نے اس حقیقت کو بھی آشکار کیا ہے کہ ایک ماں اپنے شیر خوار یعنی دودھ پیتے بچے سے
اس قدر انسیت رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے، تو اس کے پیچھے بھی امید ہی کار فرما ہے۔ باپ کی شفقت اور بیٹے کی والدین سے محبت کے پیچھے بھی امید ہی کار فرما ہے۔ یعنی ماں باپ جب اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے، تو اس کے پیچھے بھی ماں باپ کی کوئی نہ کوئی امید ہوتی ہے۔ جیسے ماں باپ یہی سوچتا ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر کامیاب ہوگا، خاندان کا نام روشن کرے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ بہت سی امیدیں جو ہے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہیں، جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی کہ آپ جو بھی کام دیکھیں گے اس کے پیچھے امید ضرور موجود ہوں گی۔ اسی طرح سے میدان کارزار میں کھڑا سپاہی خوف و بہادری کے درمیان جھولتے ہوئے امید سے حوصلہ افروز ہوتا ہے۔ بہادر ایک سپاہی جو کہ جنگ میں کھڑا ہے، جنگ میدان میں، اسے اپنے سامنے سپاہیوں سے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اسے شہید ہونا پڑ سکتا ہے، لیکن پھر وہ بہادری کے جذبے سے لیس ہو جاتا ہے کہ اسے امید ہی ہے جو اس جذبے سے لیس کرتی ہے۔ اگر امید نہ ہوتی اس کے پاس تو وہ ڈر سے بھاگ جاتا وہاں سے۔ فرد واحد کو ملک و قوم کی ہمہ گیر ترقی کا حوصلہ بھی امید کی بدولت میسر ہے۔ ایک انسان جو کہ پورے قوم کی، پورے ملت کی ترقی چاہتا ہے، اس کے دل میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہے امید۔ اگر امید نہ ہو تو وہ تنہا امید ہار جائے گا اور اس کام سے وہ دور ہو جائے گا۔ لہٰذا امید ہی ہے جو اسے یہ کام کرنے کے لیے قوت بخشتی ہے۔ بستر مرگ پر پڑا شخص موت کی ناقابل برداشت تکالیف محض امید کی بدولت ہی برداشت کرنے کا متحمل ہو پاتا ہے۔ ایک انسان جو کہ مرنے کی حالت میں ہے، وہ صرف اس امید پر اس حالت میں بھی زندہ رہ جاتا ہے کہ اسے یہ امید ہے کہ وہ ایک روز تندرست ہو جائے گا، ایک روز وہ پہلے جیسا ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ اس درد کو، ان تکالیف کو بھی برداشت کر جاتا ہے۔ اگر امید نہ ہوتی تو وہ کب کا مر گیا ہوتا۔ انہوں نے امید کی خوشی مضمون کو ہر اس پہلو سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس کی ضرورت ایک عام انسان کی زندگی میں ہر ایک موڑ پر محسوس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس مضمون کو پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ امید کی خوشی جیسا کہ عنوان ہے، اس عنوان سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر امید نہیں ہے تو آپ کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے انجام دینے سے قاصر رہ جائیں گے۔ لہٰذا امید کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ امید ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ایسے حالات میں بھی جہاں آپ کو لگے گا کہ ممکن نہیں ہے کوئی چیز، وہاں پہ ممکن کر دکھا سکتی ہے۔ لہٰذا امید کا دامن پکڑے رہیں۔ عزیز ناظرین، یہ تھا مضمون امید کی خوشی کا خلاصہ۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ نہایت ہی سادہ اور آسان زبان میں ہے۔ اگر آپ کو کہیں پریشانی محسوس ہوئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اظہار کریں۔ آپ اس کے متن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ متن موجود نہ ہو تو کمنٹ کریں، فراہم کیا جائے گا۔ اور اگر آپ کو اس مضمون کے اوپر آبجیکٹو سوالات ما جواب چاہیے تو آپ اس کے لیے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد سے جلد اس پر بھی ویڈیو بنایا جائے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔